اب مجھے آپ حضرات کے سامنے موجودہ حالات کے اعتبار سے جو ایک بہت بڑا فتنہ وجود میں آیا ہے، یہ اب کا فتنہ نہیں ہے، یہ تو قرآن جب سے نازل ہوا اسی وقت سے یہ فتنے پے در پے آتے چلے گئے، آ رہے ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے۔ اس سے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اس پر کون انگلی اٹھا کر بچ سکتا ہے؟ اس کے کلام میں کون رد و بدل کر سکتا ہے؟ کون تحریف کر سکتا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا، صرف انسانوں کو نہیں، جنات کو چیلنج کیا قرآن نے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے انسان، سارے جنات مل کر اکٹھا ہو جائیں اور اس جیسا کلام پیش کرنے پہ آ جائیں تو وہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ صرف انسانوں کو نہیں، پورے جنات کو چیلنج تھا۔ جنات کی طاقت تو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اتنی طاقت رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی چیلنج کیا کہ تم بھی نہیں بنا سکتے اس جیسا کلام۔ یہ ہمارا کلام ہے۔ پوری کائنات میں کسی چیز کو اللہ کی ذات سے ذاتی تعلق نہیں ہے جو تعلق قرآن کو اللہ کی ذات سے ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ صرف قرآن ایک ایسی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، وہ فنا ہونے والی چیز نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر مخلوق، ہر چیز فنا ہوئی ہے، فنا ہوگی، حتیٰ کہ فرشتے بھی فنا ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ فرشتہ جو جبرائیل، جو 1,24,000 انبیاء کے پاس آیا تھا، وہ بھی قیامت کے دن فنا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھیں، جو فرشتہ ملک الموت سب کی روح قبض کر رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انسان، سارے جنات، سارے چرند، سارے پرند کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ قیامت تک سب کی روح قبض کرتا رہے گا۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی موت دیں گے کہ مر جا تو، کہ اب ہماری مخلوق میں، اس پوری کائنات میں میرے سوا کوئی زندہ نہیں رہے گا، اس پر بھی موت آئے گی۔ لیکن قرآن اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ نہ کبھی فنا ہوا ہے نہ کبھی فنا ہوگا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے لوگ تو بہت اٹھے ہیں قرآن پر اعتراض کرنے والے، کہ قرآن پاک کی 24 آیتیں ایسی ہیں جو عالم میں دہشت پھیلاتی ہیں، جن آیتوں کے ذریعے سے امن اور سکون غارت ہو جاتا ہے، ایک دہشت پھیلتی ہے، فتنہ برپا ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو اعتراضات کیے یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بہت پہلے سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قرآن کی حقانیت کا صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیروں نے اقرار کیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ خود ہمارے اس ملک کے مہاتما گاندھی کا وہ جملہ معروف و مشہور ہے کہ قرآن کے الہامی کتاب ہونے میں مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کتنے غیر مسلموں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیریں کی ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، غیروں نے اپنی اپنی زبانوں میں، کتنی زبانوں میں قرآن کے ترجمے کیے ہیں، چاہے وہ ہندی میں ہو، چاہے وہ سنسکرت میں ہو، چاہے وہ انگریزی زبان میں ہو، بے شمار زبانوں میں غیروں نے قرآن کے ترجمے کیے۔ وہ خود اس کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں۔
قرآن میں کوئی ایک حصہ بھی، کوئی ایک جز بھی ایسا نہیں ہے جیسا کہ اس بدبخت ملعون نے، وسیم رضوی نے جو اعتراض کیا تھا کہ قرآن پاک کی یہ 24 آیتیں جو دہشت پھیلانے والی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ آیتیں اللہ نے نہیں اتاری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نہیں اتری تھی، بلکہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خاص طور پر ان 3 حضرات نے اپنی حکومت چمکانے کے لیے، اپنی حکومت بڑھانے کے لیے، اپنا دبدبہ سب انسانوں پر قائم کرنے کے لیے یہ آیتیں قرآن میں داخل کی ہیں۔ یہ اس کا اعتراض ہے بدبخت کا، اتنا سخت اعتراض اس نے کیا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اس نے یہ اعتراض کیا ہے۔ مسئلہ صاف سن لیں، قرآن کی ایک آیت کے بارے میں بھی کسی کو شک ہو، کوئی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، بدبخت ہے وہ۔ اسی وجہ سے آج آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بعض لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، باقاعدہ طور پر خود شیعہ تمام لوگ متفقہ طور پر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس بدبخت ملعون کی موت ہوگی تو کوئی اس کا نہ نماز جنازہ پڑھائے گا، نہ اسی قبرستان میں دفن کرنے کی اسے اجازت دی جائے گی۔ یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے یہ شخص۔ قرآن میں تحریف ہو سکتی ہے، قرآن میں کوئی 24 آیتیں داخل کر سکتا ہے، وہ بھی صحابہ کے بارے میں جن کی ذات کی اللہ نے قسمیں کھائی، رسول اللہ نے قسمیں کھائی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، سورۃ اللیل کی آخری پارے کی آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں قرآن کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کر اتارا ہے۔ وہ مقام ہے ان صحابہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا۔ یہ ان کا مقام ہے۔ اس بدبخت نے ان پر انگلیاں نہیں اٹھائی، پورے اسلام پر انگلیاں اٹھائی ہے، پوری شریعت پر انگلیاں اٹھائی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر انگلیاں اٹھائی ہے، جنہوں نے ان صحابہ کی تعریف کی تھی۔ ان کی تعریفیں تو اللہ نے خود کی ہیں، رسول اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں۔ ان صحابہ پر الزام لگا کر اس بدبخت نے ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول پر انگلیاں اٹھائی۔ اس کا اسلام کہاں سے باقی رہے گا؟ اس کا ایمان کہاں رہے گا؟ یہ جہنم رسید ہوگا یہ ملعون بدبخت۔ قرآن کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے ایک نقطے میں بھی کمی بیشی نہیں آ سکتی، قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتی، ایک نقطہ۔ یہ بدبخت 24 آیتوں کی بات کرتا ہے، 24 آیتیں نہیں، ایک آیت نہیں، ایک ورڈ نہیں، ایک زیر زبر نہیں، اس سے چھوٹی چیز بتا رہا ہوں، ایک نقطے کی کمی بیشی نہیں کر سکتے قرآن۔ 29ویں پارے میں سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے بطور اعلان کے للکارتے ہوئے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اپنے محبوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میرا محبوب، اگر یہ میرا چہیتا، اگر یہ میرا لاڈلا جس کے صدقے میں میں نے کائنات کو بنایا ہے، اگر یہ بھی میرے اوپر جھوٹ بولے، اپنی طرف سے کچھ بنا کر شریعت پیش کر دے، یہ قرآن ہے کر کے کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ دھمکی دے رہے ہیں اگر میرا محبوب بھی اس طرح کا کام کرے گا تو میں اس کا سیدھا ہاتھ پکڑوں گا۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی شہرک کاٹ کے رکھ دوں گا میں۔ اللہ اکبر! کس کے بارے میں یہ جملے ہو رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن میں گڑبڑی کریں گے، کمی بیشی کریں گے
جو باتیں میں نے نہیں بتائی ہے وہ اپنی طرف سے داخل کریں گے تو سن لو، تم میرے نبی ہو، تم میرے محبوب ہو، تم میرے چہیتے ہو، تمہارے صدقے میں میں نے کائنات کو بنایا ہے، ساری چیزیں، ساری مخلوقات تمہارے صدقے میں وجود میں آئی ہیں، لیکن قرآن میں، شریعت میں ذرہ برابر بھی تمہاری طرف سے بھی اگر کمی بیشی ہوگی تو تمہارا سیدھا ہاتھ پکڑ کے ہم تمہاری شہرک کو کاٹ دیں گے۔ شہرک کہتے ہیں جس کے کٹنے سے جان چلی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے پورے عالم کو بھی بتایا، فما منکم من احد عنہ حاجزین، جب ہمارا یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہوگا تو پورے روئے زمین پر تم میں کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوگی، کسی کو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لے۔ کیا جملے کہے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کس کے بارے میں؟ ایک عام آدمی کے بارے میں، یہ اللہ کا قول نہیں، اپنے محبوب کے بارے میں۔ اتنی سخت آیتیں اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں سورہ حاقہ میں، تو آپ اندازہ لگائیں اس بدبخت نے جو اعتراض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ 24 آیتیں قرآن میں داخل کر سکتے ہیں جو قرآن کی آیتیں نہیں تھیں، اللہ ان کو چھوڑ دیتا۔ اپنے نبی کے بارے میں اتنی سخت دھمکی دی ہے اللہ نے، تو حضور کے مقابلے میں صحابہ کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ اس طرح 24 آیتیں قرآن میں داخل کرتے جو قرآن کی نہیں تھی، اللہ ان کو زندہ چھوڑ دیتا۔ سوچنے کی تو بات ہے، اس بدبخت کو قرآن کا کیا علم ہے، قرآن سے یہ کیا واقف ہے، قرآن کیا جانتا ہے؟ بس پسے پردہ چند لوگ ہیں جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو اس کا تعاون کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی اور اسلام کو ذلیل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اس کا تعاون کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ان کے بہکاوے میں آ کر یہ بدبخت کھڑا ہوا۔ اس کی خود زندگی دیکھ لو کیسی ہے، سب لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ کتنے کرمنلز کیسز ہیں اس کے خلاف، اس بدبخت کے خلاف۔ ان کیسز پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، قانون کی حفاظت میں آنے کے لیے اس نے اتنا بڑا شوشہ کھڑا کیا ہے، اور دوسرا دوسروں کی، غیروں کی کچھ سازشیں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی۔ تو اتنا بڑا اعتراض قرآن کریم پر اس نے کیا۔ ہمارے لیے اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم قرآن کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ قرآن نے دوسری جگہ صاف اعلان کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو؟ قرآن کی بعض آیتوں کو مانتے ہو اور بعض آیتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو سن لو، اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، کل قیامت کے دن اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ نے صاف کہا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بالآخرہ، کہ ان لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے۔ ان کو دنیا کی عزتیں چاہیے، دنیا کی پراپرٹی چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، دنیا کے عہدے چاہیے، اس لیے انہوں نے آخرت کو بیچ دیا۔ اللہ نے وعید بیان کی، جو لوگ ایسا کرتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کل قیامت کے دن ذرہ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی برباد ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ذلت کی موت مریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ وہی بدبخت ملعون ہے جو جہنم رسید ہوگا انشاءاللہ، جس نے قرآن پر انگلی اٹھائی، قرآن پر اعتراض کی۔ ہم مسلمانوں کے لیے فی الوقت کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ ہمارا لائحہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، سب سے پہلے
ہم اس بات پر صبر کریں اور اللہ کی ذات پر یقین کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے کہنے سے قرآن مجید کی وہ 24 آیتیں نہیں نکالی جائیں گی۔ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے ان 24 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کے لیے نہیں نکال سکیں گے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی گارنٹی تو اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اسے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں، ہم نے اسے تمہارے اوپر نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن کے بارے میں تو اللہ کا صاف وعدہ ہے کہ ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تم سب ہٹ جاؤ، پوری دنیا اس قرآن کو مٹانے میں لگ جائے، سارے مسلمان ایک طرف ہو جائے، اپنے گھروں میں بیٹھ جائے، کچھ نہ کریں، اللہ کہہ رہا ہے میں تنہا اس کی حفاظت کروں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، پوری تاکید کے ساتھ، پورے شد و مت کے ساتھ اللہ نے صاف اعلان کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ہمیں زیادہ فکر مند ہو کر، آپے سے باہر ہو کر، بے صبرا ہو کر ہمیں خواہ مخواہ کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، نقصان اس سے خود ہمارا ہوگا، اور باطل بھی یہی چاہتا ہے، ہمیں برغلا کر، ہمیں بہکا کر، اس طرح کے فتنوں میں مبتلا کر کے، نئے نئے شوشے اٹھا کر، ہمیں اپنے آپے سے باہر کر کے، ہمیں بے صبرا بنا کر باطل فائدہ اٹھا رہا، جس کے نتیجے نئے مسائل کے ذریعے سے آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہمارے لیے بڑوں کی طرف سے یہی ہدایات جاری ہیں کہ سب سے پہلے ہم صبر کریں، اللہ کی ذات پر 100% یقین رکھیں، اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے، وہ اپنے کلام کی حفاظت کرے گا، اس کے ذمے جو کام ہے وہ کر رہا ہے۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہمارے ذمے جو کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ جس کے ذمے جو کام ہے وہ خود دیکھے، اللہ کے ذمے جو کام ہے حفاظت کا وہ کر رہا ہے، وہ کرے گا، قیامت کی صبح تک کرے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ذمے کیا ہے، ہمارے ذمے کیا ہے، قرآن کے حقوق کیا ہیں ہمارے ذمے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے ساتوں آسمان لوح محفوظ سے نیچے روئے زمین پر اتار کر ہم انسانوں کو دے کر اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اسے ہم پورا کر لیں، اللہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔ نہیں کرنے کے کاموں میں ہم نہ پڑیں، جس کا کام جو ہے وہ کر رہا ہے، ہمارے ذمے جو کام ہے ہم وہ کریں۔ قرآن کے جو 5 حقوق ہمارے اوپر ہیں ہم اسے کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق پورے مسلمانوں پر یہ ہے، عظمت قرآن، قرآن کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتارا ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتا تو وہ اسے برداشت نہ کر سکتے، اللہ کے خوف سے دب جاتے، پھٹ جاتے وہ پہاڑ۔ یہ ہے اللہ کی عظمت، اللہ کے کلام کی عظمت، اس عظمت کو ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانی ہے۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن کا۔ قرآن کا دوسرا حق ہے محبت قرآن، قرآن سے محبت ہونی چاہیے، قرآن سے محبت، اپنا دل لگاؤ قرآن سے۔ دنیا کی ہر چیز سے آج ہمیں محبت ہے، ہر فنا ہونے والی چیز سے آج ہمیں محبت ہے، وہ چیز جو کبھی فنا نہ ہوئی ہے نہ ہوگی اس چیز سے آج ہمیں محبت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ قرآن سے متنفر ہے، نعوذ باللہ، قرآن کی محبت ہی نہیں ہے۔ جھوٹے دعوے ہیں جو لوگ کرتے ہیں مجھے قرآن سے محبت ہے، قرآن گر گیا تو اٹھا کر چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، یہ محبت ہے؟ یہ جھوٹا ہے وہ آدمی جو قرآن کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے محبت نہیں کہتے۔ محبت میں آدمیوں کی زندگی فنا ہو جاتی ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت کو سمجھا نہیں ہے ہم نے، صرف قرآن کے نیچے گر جانے سے 1 کلو نمک غریبوں میں دے دینا اور اپنے آنکھوں سے اسے لگا کر پھر تاخچے میں رکھ دینا، الماری میں اٹھا کر سجا دینا، سالوں سالوں گزر جاتے ہیں، دیکھنے کا نام نہیں لیتے، جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت قرآن یاد آتا ہے، وہ بھی جہیز کے نام پر یاد آتا ہے، اور اسے ہم نے محبت سمجھ لیا۔
قرآن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بغیر ہمیں سکون نہ آئے، قرآن پڑھے بغیر ہماری نیند پوری نہ ہو، قرآن کو دیکھے بغیر ہمیں دن نہ گزرتا ہو، قرآن کی تلاوت کے بغیر ہمارا کھانا حلق سے نیچے نہ اترتا ہو، ایک گھونٹ پانی ہمارے حلق سے نیچے نہ اترتا ہو جب تک کہ قرآن کی تلاوت صبح نہ ہو جائے۔ یہ ہے قرآن کی صحیح محبت کا حق، یہ حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان حبک ایاہا یدخل الجنہ۔ صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے یہ چھوٹی سی سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ ہم سب کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی سورت سے مجھے بڑی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا اس سورت سے محبت کرنا کل تجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ ایک سورت کے بارے میں انہوں نے کہا، پورے قرآن کے بارے میں نہیں کہا، یہ سورت سے مجھے بڑی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا اس سورت سے محبت کرنا، یہی سورت تجھے کل جنت میں لے جائے گی۔ پورے قرآن سے اگر ہم محبت کریں گے تو کیا اجر اس پر کیا ملے گا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو دوسرا حق قرآن کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ تیسرا حق قرآن کا یہ ہے تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کی پابندی۔ جیسے کہ ابھی محبت قرآن میں نے بتایا، قرآن کی تلاوت پابندی سے ہونی چاہیے۔ روزانہ جس طرح ہم نیوز پیپر کو لازم سمجھتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرنے کو لازم سمجھتے ہیں، اس سے لازمی اور یقینی چیز ہماری روحانی غذا قرآن کی تلاوت ہے۔ گھر میں ایک ماحول بناؤ، خود بھی پڑھو، اپنی بیوی سے پڑھواؤ، ماں باپ نہیں پڑھتے ہیں ان کو عادت نہیں ہے ان کو پڑھواؤ، جو آتا ہے قرآن پورا نہیں پڑھنے آتا، جو چھوٹی صورتیں یاد ہے وہی بار بار پڑھتے رہو، اسی پہ نجات ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچے کا صبح اٹھتے ہی اسکول سے جانے سے پہلے اس کی زبان سے کوئی قرآن کی آیت نکلنی چاہیے۔ یہ ہمارا گھر کا شیڈول بننا چاہیے، ہمارا نظام بننا چاہیے کہ گھر کا ایک فرد بھی صبح اٹھنے کے بعد گھر سے اس حال میں باہر نہ نکلے کہ قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو اس کی، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے میں ہوں، چاہے میری بیوی ہو، چاہے میرے بھائی بہن ہو، چاہے میرے ماں باپ ہو، کوئی دن ہمارا قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی فضیلت بتائی، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھو، فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن ہی تمہاری سفارش کرے گا، یہی ہے جو تمہاری سفارش کرے گا۔ اسے چھوڑ کے کیا کرو گے تم؟ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ القرآن حجت لک او علیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قیامت کے دن۔ اگر دنیا میں تم قرآن پڑھتے رہو گے تو قیامت میں اگر تمہارے لیے دوزخ کا بھی فیصلہ ہوگا، یہ قرآن آ کر سامنے کھڑا ہوگا، اللہ سے ریکویسٹ کر کے سفارش کرا کہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، اگر تم دنیا میں اس کی تلاوت کرو گے، اس کا خیال رکھو گے۔ اگر دنیا میں اس کی تلاوت کیے بغیر اسے بھلا کر تم زندگی گزار کر آؤ گے تو قیامت میں اگر تمہارے لیے جنت کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، یہ قرآن آ کر خلاف میں کھڑا ہوگا، او علیک، حدیث کے الفاظ ہیں، تمہارے خلاف حجت کرے گا کہ یہ تو میرا حق ادا نہیں کرتا تھا، دنیا میں تو بالکل مجھ سے غافل تھا، یہ ہمارے خلاف حجت قائم کرے گا اللہ کے سامنے۔ اس لیے تلاوت قرآن قرآن کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق قرآن کا تدبر قرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا، اس کے معانی میں کہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے، عیسائیوں کے لیے، کرسچنوں کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں اتارا ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیریں دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے نکات اس میں سے نکال کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ تو بہت کچھ محنتیں کر رہے ہیں قرآن کے پیچھے، تفسیروں کے پیچھے، اور ایک مسلمان جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا وہ آج بالکل غافل پڑا ہے، وہ کبھی اس میں غور و فکر نہیں کر رہا ہے، دنیا کی خاک چھان رہا ہے، تجارتوں میں، بزنسوں میں، لوٹنے میں، دھوکہ دینے میں، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے میں، اس میں تو بہت غور و فکر کر اپنا دماغ لڑا رہا ہے، لیکن جس میں دماغ لگانا ہے، اپنی پوری صلاحیتیں کھپانا ہے، اسے آج چھوڑ بیٹھا ہے۔ قرآن سوال کرتا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر ہم نے قفل ڈال دیا ہے؟ دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، دل بند ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں؟ قرآن پوچھ رہا ہے مردہ ہو گئے کیا دل تمہارے؟ کیوں غور نہیں کرتے قرآن میں؟ یہ تمہارے لیے تو اتارا ہے، غیروں کے لیے نہیں اتارا تھا جو بیٹھ کے غور و فکر کر رہے ہیں قرآن میں۔
قرآن کے خلاف سازش کرنے کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں، اور جس کے لیے قرآن اتارا تھا وہ بھولا بیٹھا ہے۔ یہ چوتھا حق ہے قرآن کا، تدبر قرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ اور قرآن کا پانچواں اور آخری حق اطاعت قرآن، قرآن کی اطاعت کرنا۔ قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ دور طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، انسانوں کے، لوگوں کے، جانوروں کے، پڑوسیوں کے، غیروں کے جو حقوق قرآن نے ہمیں بتائے ہیں، وہ سارے حقوق جان کر اس پر عمل کرو تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ یہ پانچواں حق ہے قرآن کا، اطاعت قرآن۔ یہ 5 حقوق یاد رکھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ سب سے پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ کیا بتایا تھا؟ عظمت قرآن۔ دوسرا حق محبت قرآن۔ تیسرا حق تلاوت قرآن۔ چوتھا حق تدبر قرآن۔ پانچواں حق اطاعت قرآن۔ یہ ہر مسلمان پر قرآن کے 5 حقوق ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا ہمارے بچے ہوں۔ یہ حقوق بتائیں ہم، جن کو پتہ نہیں ہے ان کو یہ حقوق بتائیں، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، اپنے نسلوں کو بتائیں ان حقوق کو کہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائیں۔ نت نئے مسائل اس امت کے سامنے آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قرب قیامت میں یہ فتنے ضرور آئیں گے۔ ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر آئے گا، فتنے کم نہیں ہوں گے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے ختم ہو جائیں گے، ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر آئے گا۔ اس وقت ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے شریعت کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے جتنی ہم کوششیں کر سکتے ہیں، محنتیں کر سکتے ہیں، کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 100% دین پر چلنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔